السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 90، 91، 92 یعنی 90، 91، 92 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ لگاتار یہودیوں کا تذکرہ چل رہا ہے، بنی اسرائیل جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے رسولوں کو بھیجا، بہت ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر کی، لیکن اس کے باوجود اسی شدت کے ساتھ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کا انکار کیا، اللہ کے رسولوں کی مخالفت کی، رسولوں کو قتل بھی کیا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ہر طرح کی کوشش انہوں نے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمپلیٹلی انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده۔ بہت ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، اور وہ بری چیز کیا ہے؟ ان يكفروا بما انزل الله بغيا، کہ محض حسد اور عصبیت کی بنیاد پر ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب کا انکار کر دیا۔ اللہ بہت ہی صرف عصبیت اور حسد کی وجہ سے ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی باتوں کا انکار کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بات کو جس آدمی کو چاہا اس کے اوپر نازل کیا اور اس کو رسول بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فباءوا بغضب علی غضب، وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب پر غضب کے مستحق ہوئے، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ دیکھیے، یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیوں کیا؟ محض اس وجہ سے کہ ان کا یہ خیال تھا، ان کی یہ سوچ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے قوم میں نبی بنا کر کے کیوں نہیں بھیجا، ایسی قوم میں نبی بنا کر کے کیوں بھیجا جن کو ہم انتہائی جاہل سمجھتے ہیں، اجڑ سمجھتے ہیں، گرے ہوئے سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں۔ دراصل یہ جو یہود تھے مدینے کے اطراف میں بالکل آباد تھے، اور عرب کے لوگوں میں ان کی بہت دھاک تھی اس واسطے سے کہ یہ اہل کتاب تھے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی کتاب ان کے پاس ہے، یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو اس اعتبار سے ان کا ایک مقام تھا، سیاسی اعتبار سے بھی مقام تھا، اور اکنومیکل بھی جو ہے ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا وہاں پہ، جس کی وجہ سے لوگ ان کو بڑا سمجھتے تھے۔ اب یہ اپنے مقابلے میں عرب کے لوگوں کو جاہل سمجھتے تھے، گنوار سمجھتے تھے، اجڑ سمجھتے تھے اور حقیر سمجھتے تھے، تو ان کی یہ سوچ تھی کہ ایسے حقیر قوم میں یہ نبی کیوں آئے؟ اس نبی کو ہماری قوم میں آنا تھا، ہماری قوم میں بننا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب اس طرح سے دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے دے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اللہ اپنا فضل کس کو دیتا ہے یہ کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دھن دولت سے نواز دیتا ہے، اللہ اس کو دیتا ہے، دوسرے کو نہیں دیتا ہے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار علم و فضل سے نواز دیتا ہے، اللہ اس کو دیتا ہے، دوسروں کو نہیں دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو حکومت اور طاقت دیتا ہے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رسالت کو، اپنی نبوت کو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اے یہودیوں، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے ٹھیکیدار نہیں ہو کہ اللہ تم سے پہلے پوچھے گا کہ کس کو رسول بنانا ہے، کس وقت رسول بنانا ہے۔
اللہ جس کو چاہے گا بنا کر کے دے گا۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان کیا کہ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، اور وہ بری چیز یہ ہے کہ محض حسد اور بغض اور عصبیت کی بنیاد پر وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل کو اپنے بندے میں سے جس کے اوپر چاہے نازل کر دیا۔ اللہ نے اس کے بعد فرمایا فباءوا بغضب علی غضب، وہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہوئے، وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب پر غضب کے مستحق ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے جو جرائم ہیں بہت زیادہ ہے۔ ایک دو جرم انہوں نے نہیں کیا، ان کا بہت بڑا جرم، اور جرموں میں سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ ان لوگوں نے نبی کی موجودگی میں بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ ان لوگوں کا ایک جرم یہ بھی تھا کہ بہت سارے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا، اور اس سے بھی بڑھ کر کے جرم یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیئر طور پر انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے غضب پر غضب ہے، وہ اس کے لیے مستحق ہوئے۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلت و رسوائی والا عذاب ہے۔ یہاں پر پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر عذاب ذلت و رسوائی والا نہیں ہوتا ہے، ہر عذاب ذلت و رسوائی والا نہیں ہوتا ہے۔ ایک مسلمان جو گناہ گار ہوتا ہے ان کے اوپر جو عذاب ہوتا ہے اس لیے عذاب ہوتا ہے کہ تاکہ ان کو گناہوں سے پاک کر دیا جائے، لیکن ایک کافر جو ہوگا اس کے اوپر جو عذاب ہوگا صرف اس کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا نازل کیا ہے؟ قرآن نازل کیا ہے، اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، جو ہمارے اوپر نازل ہوا ہم بس اسی کو مانیں گے، جو ہمارے اوپر نازل ہوا ہم بس اسی کو مانیں گے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور توریت کے علاوہ جو کچھ ہے اس کا وہ انکار کرتے تھے، یعنی صرف توریت کو مانتے تھے، انجیل کو بھی نہیں مانتے تھے، قرآن کریم کو بھی نہیں مانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آپ ان سے کہیے کہ اگر تم واقعی توریت پر ایمان رکھتے ہو تو اس سے پہلے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ کیا مطلب یہ کہ یہودیوں کا یہ کہنا تھا، بنی اسرائیل کا یہ کہنا تھا کہ ہم صرف اور صرف توریت پر ہی ایمان لائیں گے۔ کیوں توریت پر ایمان لائیں گے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کو ہمارے لیے نازل کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں پوچھا کہ اگر واقعی تم توریت پر ہی ایمان رکھتے ہو تو ذرا یہ بتلاؤ کہ تمہارے درمیان ایک ایسا نبی آیا جو توریت کے مطابق ہی لوگوں کو حکم دیتا تھا، توریت کی ہی باتوں کو لوگوں میں پھیلاتا تھا، پھر توریت میں یہ بات کہاں پر لکھا ہوا کہ ایسے نبیوں کو قتل کر دو؟ یعنی ایسے نبی آئے جنہوں نے توریت کے مطابق ہی لوگوں کو دعوت دیا، توریت کے اندر جو باتیں لکھی تھی اسی کی نصیحت لوگوں کے کی۔ اب ایک ایسا نبی آیا جو توریت کے مطابق ہی لوگوں کو حکم دے رہا ہے، یا ایسی کتاب لے کر کے آیا ہے جو توریت کی تصدیق کرتی ہے، تو پھر تم نے ایسے نبی کو قتل کیوں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آمنوا بما انزل اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ صرف توریت پر ہی ایمان لائیں گے اور توریت کے علاوہ جو کچھ ہے اس کا انکار کر دیں گے، حالانکہ یہ جو قرآن ہے وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، یہ قرآن ان کے توریت کی بھی تصدیق کرتی ہے، جو توریت ان کے پاس ہے یہ قرآن اس کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور قرآن بالکل برحق کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان سے پوچھئے کہ توریت میں کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو نبی آئے ان کو قتل کر دو؟ زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے نبیوں کو قتل کر دیا۔ یہ سارے کے سارے نبی توریت کے مطابق ہی لوگوں کو حکم دیا کرتے تھے۔ تو اگر تم توریت پر ایمان رکھتے ہو تو تم نے کیوں قتل کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایمان توریت پر بھی نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جس آدمی کا اللہ کی کتاب قرآن پر ایمان نہیں ہوگا اس آدمی کا کسی بھی دوسری کتاب پر ایمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر عیسائی یہ کہتے ہیں کہ ہم انجیل پر ایمان رکھتے ہیں اور قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں تو بس سمجھ لیں کہ وہ صرف انجیل کو ہی مانے گا۔
یہ قرآن ہی ایسی کتاب ہے کہ جس کے اوپر ایمان رکھنے والا اس کو یقین ہے کہ توریت بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے۔ تو اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ تم تو توریت پر بھی ایمان نہیں رکھتے ہو، حالانکہ توریت کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آگے جو رسول آئے گا اس کی تصدیق کرنی ہے، جو نبی آئے گا اس کی تصدیق کرنی ہے، لیکن توریت کے ماننے والوں نے یہ کام نہیں کیا، انجیل کے ماننے والوں نے بھی یہ کام نہیں کیا۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کیسے کیسے معجزے لے کر کے آئے، موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کیسے کیسے معجزے لے کر کے آئے، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد تم لوگ بچڑے کی، بیل کے بچے کی پوجا کرنے، بیل کی پوجا کرنے لگے اور تم لوگ ظالم ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ سے یہ بتلانا چاہ رہے ہیں اور یہودیوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس بالکل کھلے کھلے معجزے لے کر کے آئے، صرف وہ جو لاٹھی تھا جو سانپ بن گیا صرف وہی معجزہ نہیں تھا، یا موسیٰ علیہ السلام ایسے بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے اور نکالتے تھے تو بالکل چمکنے لگتا تھا، صرف یہی معجزہ نہیں تھا، بلکہ سمندر کو پھاڑ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لاٹھی مارنے سے، یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ اسی سمندر سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس طرف اتر گئی اور اسی سمندر میں فرعون غرقاب ہو گیا اور اس کی لشکر غرقاب ہو گئے، یہ بھی معجزہ تھا۔ پتھر کے اوپر لکڑی مارا، پتھر سے 12 چشمے پھوٹ گئے، یہ بھی معجزہ تھا۔ جنگل میں ایک عرصے تک ان لوگوں کو من سلوا اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کر کر کے کھلاتا رہا، یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا ہی معجزہ تھا۔ لیکن اتنے سارے معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام بالکل سچے پیغمبر ہے، وہ سمجھ لینے کے بعد بھی اے یہودیوں تمہارے اندر الوہیت توحید نہیں آیا ہے۔ کیسے توحید نہیں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام تھوڑی ایک ذرے سے دن کے لیے طور پہاڑ پہ گئے اور موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں تم لوگوں نے بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ اتنے سارے معجزے ملنے کے بعد بھی اور اس کو دیکھنے کے بعد بھی تم لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں تھوڑا سا موقع ملا اور بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دیے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تم ایمان والے نہیں بلکہ ظالم ہو۔ محترم سامعین کرام، یہ تمام کی تمام باتیں اصل مدینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرما رہا ہے، یہودیوں کو بتلانے کے لیے نازل فرما رہا ہے، لیکن قرآن کریم میں جو یہ سب باتیں آئی ہیں صرف قصے اور کہانی کے لیے نہیں آئی کہ قصہ اور کہانی سن لیا اور اس کو گون کر دیا، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو اس لیے بیان فرمایا ہے تاکہ ہم مسلمان بھی ان چیزوں کو دیکھیں، ان چیزوں کو سمجھیں اور غور کریں کہ کہیں یہ تمام صفتیں ہمارے اندر بھی تو نہیں ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی جان بوجھ کر کے یا نادانی میں اللہ اور اس کے رسول کا انکار تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس قرآن کریم کے مقابلے میں ہم دوسری چیزوں کو پکڑ کر تو نہیں بیٹھ گئے، جیسا کہ بنی اسرائیل کا معاملہ تھا کہ موسیٰ پر ایمان ہے، توریت پر ایمان ہے، لیکن کام اپنے من کا کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم توریت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے تو اپنے نفس کی پرستش کرتے ہیں، اپنے نفس کی پوجا کرتے ہیں۔ ایسا ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے ان تمام واقعات کو، ان تمام باتوں کو یہاں پر بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر ٹھنڈے دل سے غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔